شہدائے بدر، شہدائے حنین، شہدائے خندق، شہدائے کربلا، تمام شہیدان اسلام کے لیے ثواب کو قبول فرما۔ حضور محمد میں جو بھی قرآن شریف کی آیتیں، ضرور شریف، ذکر اذکار، نظر و نیاز، جہاں جہاں لوگوں نے لنگر بنا کر کے رکھا ہے سبھی نے جاری کر رہے ہیں، جو جہاں ہے اور اپنے اپنے تبرک کو لے کر وہ لوگ وہاں بیٹھے ہیں۔ یہ جو محضر ہے پروردگار عالم ان تمام چیزوں کے پیش کرنے میں کوئی کمی اور خامی رہ گئی ہو تو اسے اپنے کرم سے معاف فرما۔ اے اللہ، ان تمام چیزوں کو ہم ہدیتاً تحفتاً آقا و مولا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں، اسے شرف قبولیت سے مشرف فرما۔ اے اللہ، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دوپہر میں 1,24,000 قوم انبیاء و مرسلین، راشدین، صحابہ کرام، اہل بیت شیخ محی الدین عبد الجیلانی، سیدنا غوث اعظم، خواجہ خواجگاں فخر ہندوستان حضرت خواجہ احمد الدین چشتی حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ، آقا نقشبند مولا سہروردیہ سلسلہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ سہروردیہ کے تمام بزرگوں کے لیے اس ثواب کو قبول فرما۔ اے اللہ، بالخصوص مولا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں حضرت شیخ علاء الحق الدین یوسف مخدوم شاہ اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں قبول فرما۔ ان کے شہزاد معظم شہید غیاث الحق الدین کی بارگاہ میں اسے قبول فرما۔ ان کے والدین کے لیے اس ثواب کو قبول فرما۔ جامع شریف کانپور سمیت پورے اتر پردیش اور پورے ہندوستان میں جہاں جہاں تیرے نیک بندے ہیں، اے اللہ، علماء ہیں، ائمہ ہیں اور اپنے اپنے آستانوں میں ہیں، مزاروں میں ہیں، قبروں میں ہیں، مولا ان سبوں کے لیے ثواب کو قبول فرما۔ مرحوم مقبول شاہ عالم صاحب اور ان کی اہلیہ کے لیے ثواب کو قبول فرما۔ بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ اس میں پچھلے سال شریک ہوئے تھے، اس سال وہ دنیا میں نہیں ہیں، اپنی اپنی قبروں میں لیٹے ہیں۔ پروردگار عالم وہ لوگ یا جتنے بڑے مجمع میں کسی کے گھر والے، ماں باپ، رشتہ دار و اقارب، پڑوسی اگر انتقال کر گئے ہیں، پروردگار عالم تمام مومن مومنات، مسلم مسلمات کے لیے ثواب کو قبول فرما۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ یا اللہ وانصرنا فإنك خير الناصرين، یا اللہ وارزقنا فإنك خير الرازقين، یا اللہ وارحمنا فإنك خير الراحمين، یا اللہ وافتحنا فإنك خير الفاتحين۔ ملکہ بادشاہ خدا بندہ کاسادہ کریمہ بندہ نوازہ بے نیازہ، آج حضرت مخدوم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی عرس کی تاریخ ہے۔ یہ فیضان کا دن ہے، تیرے ولی کی یادگار کا دن ہے۔ کانپور سمیت ریاست کے مختلف مقامات سے لوگ یہاں اکٹھا ہوئے ہیں اور کل کی تقریب میں حاضر ہیں۔ اتنی دعا کے لیے انہوں نے بہت انتظار کیا ہے، سال بھر تک کے انتظار کرتے رہے۔ پریشانیاں آئیں، بلائیں آئیں، مصیبتیں آئیں، مشکلیں آئیں، بیماریاں آئیں، یہ انتظار کرتے رہے۔ دعا کریں گے جب سالانہ عرس آئے گا، موقع ملے گا، لاکھوں لاکھ کا مجمع ہوگا، خدا جانے مخدوم صاحب کی محبت میں کون سا ایسا بندہ حاضر ہو گیا ہو جس کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ چل کے وہاں درگاہ میں دعا کریں گے، اے اللہ آج ہم سب حاضر ہو گئے ہیں، پروردگار عالم ہماری خالی جھولیاں تیری بارگاہ میں پھیلی ہوئی ہیں۔ مولا پروردگار عالم ان خالی جھولیوں میں صدقہ دے دے مخدوم شاہ کا، صدقہ دے دے کربلا والوں کا، صدقہ دے دے اہل بیت بہار کا، صدقہ دے دے غوث و خواجہ کا، صدقہ دے دے اپنے نیک بندوں کا۔ اے اللہ، بہت سارے لوگ ہیں جو ہمیں دیکھ بھی نہیں پا رہے، آواز کی بنیاد پر آمین کہہ رہے ہیں، جس کو جہاں موقع مل رہا وہاں سے وہ آمین کہہ رہا ہے، اور کون کس ارادے سے کھڑا ہے، کون اپنے ہاتھوں کو کیوں پھیلائے ہے، مولا ہمیں نہیں جانتے، معلوم تمہیں نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے۔
کون اپنی جوان بیٹی کی شادی کے لیے تڑپ رہا ہے؟ کون ایک وقت کا عزت کا ٹکڑا توڑنے کو بے چین ہے؟ اللہ ہمیں نہیں معلوم ان میں کون بیمار ہے شفا چاہتا ہے، مغروب ہے نجات چاہتا ہے، لاوارث ہے ٹھکانے کا طلبگار ہے۔ اے اللہ ہم نہیں جانتے کون کس پریشانی میں آ کر کے یہاں کھڑا ہے، مگر مولا تو علیم بذات الصدور ہے، اپنے بندوں کی دل کی دھڑکنوں کو جانا ہے۔ اے اللہ سب کو بامراد فرما دے، سب کی جائز تمناؤں کی تکمیل فرما دے۔ مالک و مولا تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر ہم شفا پا گئے، ہم فرضی مقدمات سے چھٹکارا پا گئے، ہم اگر پریشانیوں سے رہائی پا گئے، اگر ہمارا کاروبار چلنے لگا، ہماری آل اولاد دیندار ہو گئی، مولا تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، تیرا کرم ہو جائے گا، ہمارا کام ہو جائے گا۔ اے اللہ ہماری سن لے، پروردگار عالم، ہم کس طرح پہ جائیں گے، ہم کسے پکاریں گے؟ تو ہمارا مولا ہے، ہم تیرے بندے ہیں، تو نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں تو نے زندگی دی ہے۔ اے اللہ تو ہم پر مہربان ہے، اتنا مہربان کہ ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے۔ اے اللہ تیری رحمت ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا ہے۔ پروردگار عالم تو چاہے تو چھوٹی سی چیز کو وسیع کر اور تو چاہے تو وسیع کو سمیٹ، تو چاہے تو پست کو بلند کر دے اور تو چاہے تو بلند کو پست کر دے۔ اے اللہ تو جو چاہے عطا کر دے اور جو چاہے چھین لے، مولا تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اے اللہ اگر تو چاہے ذلیل کو عزت دے دے، مولا تو ذلیل کو عزت دے دے، اور اگر تو چاہے تو عزت والے کو ذلیل کر دے۔ اے اللہ یہ جو کچھ کرتا ہے یہ کرے گا، مولا یہ تیرا عدل و انصاف ہے۔ اے اللہ ہماری سن لے گا تو تیرا فضل ہے، اور نہ سنے گا تو تیرا عدل ہے۔ تو فضل والا بھی ہے، عدل والا بھی ہے۔ مولا تو اپنے بندوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، مظلوم کی فریاد سنتا ہے، ظالم سے بدلہ لیتا ہے۔ جب کوئی ایک بار کہتا ہے یا اللہ تو تو کہتا ہے لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں، بول چاہیے کیا؟ اے اللہ جب مظلوم روتا ہے ظلم سہ کر تو اس کی صدائیں آسمانوں تک صعود کرتی ہیں، اس وقت اللہ فرماتا ہے مظلوم میرے عزت اور جلال کی قسم میں تیری ضرور مدد کروں گا، اگرچہ کچھ زمانے کے بعد۔ اے اللہ ہم مظلوموں کی مدد فرماتے ہیں، مولا ہم اتنے بڑے مظلوم ہیں کہ ہم کہہ بھی نہیں سکتے، لیکن تو کہ دلوں کا راز جانتا ہے، دلوں کا بھید جانتا ہے، مولا ہم مظلوموں کی مدد فرما، ہماری بگڑی ہوئی شکلیں دے، اے اللہ ہماری پریشان پیشانیاں دے، مولا ہماری چیخ دے، ہماری بے بسی دے، ہماری طلب دے، ہماری لاچاری اور مجبوری دے۔ اے اللہ تیرے ولی کے آستانے پر بھیک لینے آئے ہیں، مولا بھیج دے نصرت غیبی، صدقہ دے دے میدان بدر کا، ہم سب پر رحم و کرم فرما دے، ہم سب پر فضل فرما دے۔ اے اللہ تیری مشیت کے بغیر ایک ذرہ بھی حرکت نہیں کرتا، تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو ہر چاہے پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت تیرے لیے، مولا تو اچھے کام سے خوش ہوتا ہے، برے کام سے ناراض ہوتا ہے۔ اے اللہ ہمیں برائیوں سے بچا لے، پروردگار عالم ہمارے جوانوں کو جوا سے بچا، شراب سے بچا، عیاشی سے بچا، آوارہ گردی اور گنڈا گردی سے بچا، ماں باپ کی نافرمانی سے بچا۔ مولا
ہمارے جوانوں کی غیبت سے، چگلی سے، بغض سے، عناد سے حفاظت فرما، ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، ہمیں سچائی کی راہ عطا فرما، ہمیں برائیوں سے بچا لے، نیکی کی راہ پر چلا دے۔ پروردگار عالم تو احکم الحاکمین ہے، تو رب الارباب قاضی الحاجات ہے۔ اے اللہ تیری رحمت تو عام ہے، اور ایسا رحمان ایسا رحیم کہ ہماری طاقت سے زیادہ ہم سے کام نہیں لیتے، ہماری طاقت سے باہر ہمیں کام کا اور عمل کا حکم نہیں دیتے۔ پروردگار عالم تو ہم سے راضی ہو جائے، اے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، مولا وہ کام لے لے جس سے تو تیرا محبوب راضی، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا اس روئے زمین پر امتحان کر، ہم تیری آزمائش کے لائق نہیں ہیں، ہم تیرے امتحان کے لائق نہیں ہیں۔ اللہ ہماری مصیبتیں دیکھ، ہماری مشکلیں دیکھ، ہمیں مت آزما۔ تو نے آزمایا تھا ابراہیم علیہ السلام کو آتش کے نمرود میں، وہ تیرے خلیل تھے، کامیاب ہو گئے۔ تو نے آزمایا تھا اسماعیل علیہ السلام کو، باپ کے خنجر کے نیچے وہ ذبیح اللہ تھے، کامیاب ہو گئے۔ تو نے آزمایا تھا موسیٰ علیہ السلام کو دریا نیل میں، وہ کلیم اللہ تھے، کامیاب ہو گئے۔ یونس علیہ السلام کو آزمایا مچھلی کے پیٹ میں، وہ نبی تھے، کامیاب ہو گئے۔ اے اللہ تو نے آزمایا کربلا میں خاتون جنت فاطمہ الزہرا کی اولادوں کو، امام حسین کو آزمایا، قاسم کو اور محمد کو، زینب سکینہ شہر بانو عباس علم بردار کو۔ مولا ان شہداء کی آزمائش کے صدقے میں ہم ہندوستانیوں کا امتحان معاف فرما دے، اے اللہ ہمارا امتحان معاف فرما دے، ہماری آزمائش معاف فرما دے۔ مولا ہمارا امتحان نہ لے، ہم تیری آزمائش کے قابل نہیں ہیں، اے اللہ تمہارا مولا ہے، ہمارا خدا ہے، ہمارا پروردگار ہے۔ اللہ تو بڑا ہے، کبیر ہے، کبریا ہے، خبیر ہے، سمیع ہے۔ اللہ تو رزاق ہے، ہم مظلوم تو رحیم ہے، ہم مرحوم تو ناصر ہے، منصور تو قادر ہے، ہم مقرور تو حکیم ہے، ہم معفون تو غفار ہے، ہم مغفور تو مسجود ہے، ہم ساجد تو معبود ہے، ہم عابد۔ اے اللہ مولا پروردگار عالم ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ آج بھی ظالم طاقتیں نمرودیت اور فرعونیت کا دھن لے کر آگے بڑھ رہی ہے، اے اللہ ہمارے بازوؤں میں طاقت حیدری کا صدقہ دے دے، قوت فاروقی کا صدقہ دے دے۔ پروردگار عالم ہمارے ملک ہندوستان سمیت پوری دنیا میں اس روئے زمین پر عدل و انصاف کا بول بالا ہو، عدل و انصاف کا بول بالا ہو، عدل و انصاف کا بول بالا کر دے۔ پروردگار عالم تو رحیم ہے، ہم سب پر رحم فرما، مولا کریم ہے، ہم سب پر کرم فرما۔ اے اللہ جو اپنے گھروں سے ان بے چینیوں کے ساتھ آئے ہیں، مولا ہمیں نہیں معلوم گھروں میں کیا ان کے چل رہا ہے، اگر میاں بیوی میں کوئی اختلاف ہو گیا ہے تو آپس میں دوبارہ محبتیں پیدا فرما، کسی کی اولاد اگر نافرمان ہے تو اسے فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ جو بچے پڑھ رہے ہیں انہیں علم نافع عطا فرما، جو لوگ تجارت کر رہے ہیں اس کی تجارتوں میں برکتیں عطا فرما۔ مالک و مولا پروردگار عالم ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کو رحم و کرم فرما۔ جو بیٹیاں گھروں میں رشتوں کے لیے بیٹھی ہیں، غیب سے ان کے رشتوں کے انتظامات فرما دے، ان کے لیے اسباب پیدا فرما دے۔ پروردگار عالم مالک و مولا ہمارے ملک کو فرقہ پرستی اور دہشت گردی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ مالک و مولا ہم سب تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ہمارے سابق سجادہ نشین شاہ عالم صاحب ان کی اہلیہ جنہوں نے ایک عرصے تک آستانے کی خدمت کی ہے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو بخش دے۔ مولا اس کے علاوہ جتنے بھی یہاں لوگ موجود ہیں ان کے متعلقین جو بھی انتقال کر چکے ہیں، اے اللہ ہم زندوں مردوں سب پر رحم و کرم فرما۔ جو بھی اپنی قبروں میں لیتے ہیں مومن مومنات مسلم مسلمات سبھی کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا۔ مالک و مولا پروردگار عالم ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب پر رحم و کرم فرما۔
یہ جناب عدنان نافذ صاحب فاروقی سجادہ نشین ہیں، ارشاد عالم صاحب سرپرست اور صدر ہیں۔ اے اللہ ان دونوں کی طبیعت خراب ہے، اس کے باوجود آسانے کی کام بہت ذمہ داری سے کرتے ہیں۔ پروردگار عالم انہیں صحت و سلامتی عطا فرما، ان کی عمر میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ان کے دلوں میں خلوص پیدا فرما دے، مولا ان سے وہ کام لے لے جس سے تو اور تیرا محبوب راضی ہے۔ پروردگار عالم یہ کام خود سمیت جاجمو اور اطراف ریاست اتر پردیش بہت دور دور سے لوگوں نے ہمارے پاس فون کیا ہے، ہندوستان کے کئی مقامات سے لوگوں نے فون کیے ہیں۔ ایک صاحب نے فون کیا ان کی والدہ کو اٹیک ہو گیا، ایک صاحب نے فون کیا بھائی کا انتقال ہو گیا، جانے کتنے فون۔ پروردگار عالم جتنے بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما دے، انہیں صحت کامل عطا فرما دے۔ نئی نئی بیماریاں جنم لے رہی ہیں، شوگر ہے، ہارٹ اٹیک ہے، بلڈ پریشر ہے، اس کے علاوہ ڈاکٹر بھی نہیں سمجھ پاتے۔ پروردگار عالم ہم سب کی عمروں میں برکتیں عطا فرما، ہم سب کو شفا عطا فرما، ہر بیماری سے نجات عطا فرما۔ مالک و مولا ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نمازوں پر نور عطا فرما، عبادت کی روشنی دے دے، وہ زندگی دے دے جس میں بندگی ہو، اور وہ بندگی عطا کر دے جس میں زندگی ہو۔ اے اللہ حج کرنے کی توفیق عطا فرما، زکات دینے کی توفیق عطا فرما، ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، مدرسوں کی حفاظت فرما، درسگاہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب پر رحم و کرم فرما۔ مولا تو دے گا تب بھی مانگیں گے اور نہ دے گا تب بھی مانگیں گے۔ اے اللہ ہم نے تجھ سے مانگا نہیں تھا، تو نے بغیر مانگے ماں کے پیٹ میں زندگی دیا، ابھی رونے چیخنے کی صلاحیت نہیں تھی، فرشتوں کے ذریعے ماں کے پیٹ میں ہمارا رزق پہنچایا۔ بے مانگے رزق دینے والے خدا، ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے تو نے ہمارے رزق کا انتظام ہماری ماں کی چھاتی میں کر دیا۔ بے مانگے دینے والے خدا، تیری شان قدرت تو یہ ہے کہ درختوں پر پرندوں کو پنجوں کے بل سلا دیتا، آسمانوں پر رزق رسائی کرنے والے، سمندر کی گہرائی پر رزق عطا کرنے والے مولا، ہم نے ہاتھ اس لیے نہیں پھیلایا ہے کہ ہمارا پتی اور کروڑ پتی بن جائے۔ مولا یہ جو ہاتھ اٹھے ہیں تو صرف اس لیے اٹھے ہیں تاکہ دنیا دیکھ لے ہم مانگتا ہیں، ہم چھوٹے ہیں تو بڑا ہے، ہم ذلیل و ناچیز ہیں تو عظیموں کی بھیڑا ہے۔ مولا ہم سب کے چھوٹے پن پر رحم فرما دے، ہم سب پر رحم و کرم فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ملک ہندوستان میں امن و امان پیدا فرما، خوشحالی پیدا فرما، غریبی کا خاتمہ فرما، آپس میں محبتیں پیدا فرما، نفرتوں کا خاتمہ فرما، محبتوں کے چراغ ہمارے وطن میں جلا دے۔ پروردگار عالم مالک و مولا جو بھائی بھی جس طرح درگاہ شریف میں اپنا جس طرح تعاون پیش کرتے ہیں اس کی تقریبات میں کیا ہے، مولا سب کی خدمتوں کو قبول فرما، سب کو دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما۔ محترم صاحبین اکرام، یہ اتنا بڑا مجمع 4-5 لاکھ کا مجمع ہے، سب لوگ آمین کہہ رہے ہیں۔ رحمت کے فرشتے آج تم پر رحمت کی برسا برسا رہے ہیں۔ میں اس موقع پر کہتا ہوں کہ آؤ سر کے دل سے مل کر ایک ولی کے آستانے پر اور کئی لاکھ لوگوں کو گواہ بنا کر اپنے اپنے گناہوں سے اللہ سے توبہ کرنا، لیکن یاد رکھنا صرف رسمن توبہ نہ کرنا، بلکہ توبہ تم کیسے اگر کر لو گے آج تو کس طرح ہو جاؤ گے معلوم ہے؟ اگر گناہوں سے توبہ کر لی تو ایسے ہو جاؤ گے جیسے تم نے گناہ ہی نہیں کیا، اور جیسے ماں کی گود میں پیدا ہوئے۔ کرو سر کے دل سے توبہ، بہت گناہ ہوتے رہتے ہیں، دل آزاری کرتے ہو، دل دکھاتے ہو، چگلی کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، فراق سے کام لیتے ہو، عیاریاں اور مسخریاں کرتے ہو، ماں باپ کو ستاتے ہو، بڑوں کی تعظیم نہیں کرتے، چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتے، موقع مل جائے تو شرابیں پیتے ہو، بند کمروں میں پیتے ہو، عیاشیاں کرتے ہو۔ آؤ آج مخدوم شہداء کی بارگاہ میں جو مخدوم صاحب کا مشن تھا کہ اللہ کے بندوں کو توبہ کرا کے وہ اللہ تک پہنچا دیں، آؤ ہم اور تم سب کے دل سے توبہ کریں۔ اگر کوئی گناہ ہم سے
कमरे में हुआ हो, खुला हुआ हो, एलानिया हुआ हो, चौराहे में हुआ हो, आज हम सब अल्लाह की बारगाह में तौबा करने जा रहे हैं। दिल से पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ऐ अल्लाह, हमने तौबा की हर छोटे बड़े गुनाह से और हम रुजू हुए तेरी जानिब। ऐ अल्लाह, हम सब की तौबा कबूल फरमा, आमीन। बजाए सय्यदिल मुरसलीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। रसूलुल्लाह सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब तुम्हें वापसी हो